الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے 20 نہیں 50 مرتبہ سنا ہوگا، اکثر لوگوں کو ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی. اللہ کے اس ارشاد کے مطابق اللہ نے ہر قوم اور امت میں رسول بھیجا، اور ہر رسول کی بنیادی تعلیم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مشترکہ دعوت کا خلاصہ یہی تعلیم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے، یعنی شرک سے محفوظ رہا جائے. ہم یہ بات مختلف دلائل کی روشنی میں سنتے رہے ہیں کہ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی اس کی توحید اور توحید کے تقاضوں کو، یعنی اوامر و نواہی کو پورا کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اس مقصد پر پورا اترنے والا جنت میں جائے گا، اس سے منحرف یا مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا. گویا جنت اور جہنم بھی اسی کے لیے بنی ہے. تمام انبیاء کی تعلیم کا آغاز اسی سے، ان کی تعلیم کی بنیاد اسی پر، قرآن اور قرآنی تعلیمات اسی کے مطابق نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ امت کو دنیا اور کائنات کو اللہ کی طرف سے لے کر پوری ایک جامع مکمل شریعت پہنچائی، لیکن آپ کی تعلیمات میں بھی سب سے زیادہ واضح بنیادی تعلیم مکی دور میں تو سب سے زیادہ اسی پر جو ہے توجہ اور تعلیم کا ارتکاز کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو. 13 سال کی مکی زندگی میں بنیادی عقائد کے ساتھ، بنیادی طور پر عقائد کے ساتھ آخرت، رسالت اور اس سے پہلے توحید پر زور دیا گیا. مدینہ میں اسلامی معاشرہ بننے کے بعد احکامات اور تفصیلات آئی، لیکن ان زمانوں میں بھی، کسی زمانے میں بھی، یہاں تک کہ وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم پر زور دینا نہیں چھوڑا. آپ جس وقت، حضرت عائشہ، بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ پر کو شدید بخار تھا، بے چینی تھی، آپ اپنے چہرہ انور پر چادر ڈالتے اور پھر کھولتے جب دم گھٹنے لگتا. اس حالت میں، کیفیت اور بے چینی کی حالت میں بھی آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، شرک کا اڈا بنا لیا. یہیں سے غلو اور شرک کے راستے کھلتے ہیں اور شرک کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ منع کر رہے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اب میری بھی قبر وجود میں آنے والی ہے، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، اور آپ نے واضح طور سے اس کی تعلیم بھی دی. آپ نے وفات تک پوری سیرت طیبہ پڑھیے، کبھی شرک کے ہلکی سی بو باس کو بھی برداشت نہیں کیا. لوگوں نے آ کے آپ کو خطاب کیا، اے ہمارے رسول، اے ہمارے سید، ہاں آپ ہم میں ایسے ایسے ہیں. آپ نے فوراً روکا کہ یہ جو تم پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو. لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو بہکا نہ دے، ہوا میں مبتلا نہ کر دے کہ تم کو میرے بارے میں غلو پر مجبور کر دے یا الگ راستے پر لے کر چلا جائے. آگے آپ نے آخری جملہ فرمایا کہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی الذی انزلنی اللہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. یہ آپ کی اتنی شدید تعلیمات، اور ہم اور آپ، ابھی میں دہرا رہا ہوں تو یہاں سب کہیں گے کہ یہ مضمون تو ہم بار بار سنتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ غور کیجئے، عالم اسلام کا آج حال دیکھیے، تو سب سے بڑی مصیبت جو عالم اسلام پر چھائی ہوئی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے میں توحید کا نقص، بگاڑ، توحید کی ضد اختیار کر کے لوگ اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دین پر ہیں۔ شرک کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں میں، عالم اسلام میں جو مسلمان کہلانے والے طبقات، مکاتب فکر اور مسالک ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شرک کی کون سی شکل ہے، کون سی صورت ہے تاریخ میں، دنیا میں پائی جانے والی جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ پھونک جھاڑ، گنڈا تعویذ، جادو ٹونے سے لے کر قبر پرستی، شخصیات، بزرگوں، یہاں تک کہ پتھروں، درختوں کو سجدہ کرنا، ان کے ساتھ الوہیت اور عبادت کا تعلق رکھنا، ہر چیز مسلمان کہلانے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک جو یونان کے فلاسفہ سے چلا، بعض عیسائیوں نے قبول کیا، ہندوؤں کے شنکراچاریہ نے اختیار کیا اور اس کو فروغ دیا، وہ بھی ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے طبقات میں پایا جاتا ہے۔ وحدت الوجود، حلول، اتحاد، کیسے؟ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب، علماء کرام توحید کرتے رہتے ہیں، پوری امت نے، ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تحریکی، مسلمانوں کا یہ حالات ہے، اور یہاں شرک اور توحید کی بات کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ پڑھایا جاتا ہے، کشف الشبہات سمجھائے جاتے ہیں، تو کیا پڑھایا جائے؟ بازار کا بھاؤ بتایا جائے، گیہوں چاول کی بات کی جائے، آٹے دال کی بات کی جائے، کس بات پر امت کی اصلاح موقوف ہے؟ اللہ نے بتایا، تمام رسولوں کی تعلیم اور اسوہ ہے کہ عقیدے پر زور دیا جائے، پوری زندگی سنورے گی۔ اس کی اصلاح ہو گئی تو پوری زندگی کے ہر کام کی اصلاح ہوگی۔ عقیدہ اگر بگڑا ہے تو آپ اصلاح معاشرہ کی کتنی بھی کوشش کر لیں، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی وہ کوشش، طے شدہ بات ہے۔ نبوی منہج یہی ہے، اور اسی منہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا اصلاح کی، تو دور جاہلیت، دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور بہترین معاشرے میں تبدیل ہو گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہتر یا اس کے جیسا معاشرہ نہیں ملتا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوا، صحابہ کی شکل میں۔ کس سے؟ عقیدے کی اصلاح سے، تربیت سے۔ اس سے آج ہم متنفر ہیں، کوئی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی فضائل پھیلا رہا ہے، عقیدے کی بات مت کرو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اسی تمہید میں، تمہیدی طور پر، کہ ایک طرف دین کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے زیادہ زور، بنیاد جس پر صرف کی گئی ہے، قوت صرف کی گئی ہے، توحید اور شرک کے معاملے پر زور دیا گیا، اور یہ طے ہے کہ دنیا سے لے کے آخرت کی تمام بھلائیاں، اچھائیاں توحید پر موقوف، اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں، خرابیاں شرک پر کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں کے حالات جو دیگرگوں ہیں، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، کفر اکبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زور دینے کے باوجود، قرآن و حدیث کی تعلیم کے اتنے واضح ہونے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح سے شرک عام ہو گیا؟ مسلمان کہلانے والے قرآن حدیث کی ماننے کا دعویٰ اگر بھی کرتے ہیں، پھر بھی شرک کر رہے ہیں، ناقابل قبول نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سوال کرتے ہیں، یہ اختلاف کیسے ہوا؟ تو اس کی وجہ، جیسے جیسے اسلامی تاریخ آگے بڑھی، آپ پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ پہلے کچھ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں افراط و تفریط، اور خاص طور سے آپ کی تعریف اور تعظیم میں غلو اختیار کیا، آپ کو حد سے بڑھانے کا راستہ اختیار کیا کہ آپ کا جب یہ مقام ہے، آپ سے محبت ہونی چاہیے، تو جو جائز ضروری محبت ہے، جو حد ہے، اس سے شیطان نے آگے بڑھا دیا۔ یہ بہت آسان ہے شیطان کے لیے۔ دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں، اس کی ایک بنیاد، بہت بڑی بنیاد، غلو ہے۔ انبیاء صالحین سے محبت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام اور عقیدت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، شیطان نے بس اس عقیدت اور محبت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، ان کا جو مقام تھا اس سے اونچا اٹھا دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنوا دیا، نعوذ باللہ، بزرگوں کو ان کے مقام سے بڑھا کر رسولوں کے مقام پہ، کہ امام ویسے ہو گئے جیسے نبی ہوتا ہے، نبی نے شریعت دی، ہم امام سے لے رہے ہیں، نبی کی بات آئی تو اس کو رد کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے۔
مدرسے چل رہے ہیں، علماء ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، تو کیا غلط ہوگا؟ سمپل بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کتنی واضح بات میں نے کی، لیکن اس پر کتابیں ملے گی آپ کو دونوں طرف سے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو کیا گیا، آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، اس سلسلے میں جھوٹی حدیثیں، جھوٹی حکایتیں گڑھی گئیں، آپ حاضر ناظر، عالم الغیب، جن چیزوں کی واضح طور سے تردید قرآن و حدیث نے کی، جگہ جگہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے بندہ کہنا، عبدہ معبود نہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو دہرایا، یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں، اور جو خود بنایا اس کو جو ہے تعظیم کہہ رہے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ معاملہ ہوا تو بعض میں کچھ گروہوں نے معاملہ اور آگے بڑھایا، اہل بیت کی محبت، پھر بزرگان دین، صالحین، اولیاء، ان کو ان کے مقام سے بڑھانے والا معاملہ کیا گیا۔ اب کبھی بدعت اختیار کی گئی، کبھی خرافات کی شکل میں، اور کبھی یہ شرک بنتا گیا۔ یہ جو میں نے 2-3 جملے کہے نا، اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک لمبی تاریخ ہے جس کا جمعہ کے خطبے میں موقع نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس چیز نے مسلمانوں میں بھی دین، اسلام، قرآن، حدیث کو ماننے کے باوجود شرک، بدعت، خرافات کو عام کر دیا۔ ان میں 2 بنیادی سبب لوگوں نے، بعض علماء نے بیان کیا۔ ایک تو اسلامی صحیح عقیدے سے جہالت، قرآن حدیث سے دوری، جہالت وہی ہے، اصلی عقیدے سے جہالت اور دوری، جہالت کا عام ہونا۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ جو داخلی اور خارجی سازش سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ایک عقیدہ فکر، مکتب فکر جس کو ہم تصوف اور صوفیت کہتے ہیں، اس کا فروغ پانا اسلام، عالم اسلام میں یا مسلمانوں کے بیچ، یہ بہت بڑی گمراہی اور گمراہیوں کا نتیجہ ہے۔ بہت وقت کم رہتا ہے جمعہ کے خطبے میں اپنی بات اس کے بارے میں کہوں، اس سے بہتر ہے ہلکی پھلکی تاریخ کے کچھ نکات آپ کو بیان کروں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ تصوف کے اصلی چہرے سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ واقف ہوں گے، اس قسم کی باتیں یا جب بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ کیا اختلافی مسئلہ چھڑے۔ کسی نبی کی دعوت بغیر شرک، کفر اور مخالفین کے رد کے پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ایسی دعوت دیتا ہے مسلمانوں میں، یہ پہچان لکھ لیجئے دماغ میں، کوئی ایسی دعوت دیتا ہے جس میں کسی کی مخالفت نہ ہو تو وہ دعوت اسلام ہے ہی نہیں۔ آپ توحید بولو گے تو شرک کا رد ہوگا، آپ سنت پھیلاؤ گے تو بدعت کا رد ہوگا، یہ طے ہے۔ اچھے ہوں گے تو برے مخالف ہوں گے، برے رہو گے تو اچھے مخالف رہیں۔ یہ سوچنا کہ ہم کسی کا رد کریں اور شرک کا رد کرنا چھوڑ دیں، میں مطلب نبی کا طریقہ چھوڑ دیں، تو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کے کچھ فرائض اسلام لانے کے بعد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ برائی کو روکنا ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ بیان کرو تو کہیں گے مولانا تو بات، لیکن کوئی کرتا ہے کیا؟ یاد ہے، عمل ہے۔ اب جس برائی کو روکنا ہے اس میں سر فہرست شرک ہے۔ اب اس کو بولے اختلافی مسئلہ، اختلافی کوئی مانے نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا جائے، نہیں کیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو ایک بڑی وجہ میں نے عرض کیا تصوف کی ہے۔ تصوف، اس کا سرسری سا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ اس کی شروعات الفاظ اور اس سب کی تحلیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ عام طور سے آپ موسوعہ، انسائکلوپیڈیا اور دوسری جگہوں میں دیکھیں گے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کی شروعات جو ہوئی وہ زہد اور عبادت میں زیادتی کے نام پر، کچھ لوگوں نے روحانیت اور دینداری اختیار کرنے کے نام پر یہ دیکھا کہ لوگ دنیا داری اور دنیاوی مشاغل میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، اور دین کے تقاضوں اور روحانیت کو، اخلاق کو فراموش کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس پر توجہ دی۔ اور وہ بھی ابتدا جب ہوئی تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ایک انفرادی معاملہ تھا جو تعریف کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں انفرادی۔ اب جیسے اس کو آپ حدیث سے جوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، عبادت پوچھی ام المومنین سے۔ پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے۔ یہ ایک انفرادی طور سے عبادت کا جوش
اور اس میں غلو کا مزاج ایک نیک لوگوں میں آ جاتا ہے. بعض صحابہ میں آیا, یہ انفرادی بات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے جا کے ان کی اصلاح کر دی کہ میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں, عورتوں سے شادی کی ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, بے روزہ بھی رہتا ہوں, یہ میرا طریقہ اور سنت ہے. تو جو میری سنت سے ہٹے گا میرا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ میرے راستے پہ نہیں ہے. حدیثی آپ جانتے ہیں. تو اس قسم کی بعد میں بھی کچھ مزاج آیا, اور اہل علم نے لکھا کہ ان میں یہ معاملہ ہوا کہ عبادات میں استغراق زیادہ اختیار کیا, اور شروع میں جب اس میں بدعت اور غلو پیدا ہوا تو ایسے واقعات شروع میں بیان کیے جاتے تھے کہ قرآن کے سننے سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, کوئی مر جا رہا ہے. اس کو بھی علماء حق نے رد کیا ہے اور کہا کہ صحابہ کرام, علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے لکھا کہ صحابہ کرام اور سلف میں آپ یہ چیز نہیں پائیں گے کہ قرآن سننے کے بعد دل پھٹ گیا, بے ہوشی آ گئی, سن کر جو ہے اس طرح کی کیفیت جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں, یہ نہیں ہوا. ایسی خبریں جب صحابہ, بعض صحابہ موجود تھے, اس قسم کی انفرادی خبریں ہوئی تو اس پر نکیر کی. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, ہاں, اور دوسرے بعض صحابہ سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ رد کیا اس کا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ, انہوں نے رد کیا. سلف نے ایسی چیزوں کا رد کیا. لیکن یہ ابتدائی دور میں جو انفرادی چیز تھی آگے چل کر اجتماعی بنتی گئی. یہ سرسری اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں تو اس کے پیچھے باطنیہ کی باقاعدہ سازش ملے گی. باطنیہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے اندر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف رہے, اور ظاہر میں مسلمان, جیسے عبداللہ بن سبا نے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, باقاعدہ میٹنگیں ہوئی, کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جسے اندر سے گھس کے اسلام کو, مسلمانوں کو کھوکھلا بنایا جائے. تو باطنی طریقہ اختیار کیا گیا. اس میٹنگ میں شرکا میں مجوس بھی تھے, مزدکیہ, مزدک ایک مزدہ اور مزدک ایران کا ایک مذہب ہے, زرتشت بھی تھے, یہود بھی تھے, اور مسلم دشمن جو کئی عناصر ہیں اس میں سر فہرست روافظ بھی تھے. ان لوگوں نے مل کر اس قسم کی پلاننگ کی, باطنیہ کا وجود کیا, اس کو وجود بخشا کہ گھسا جائے, اسلام کا نام لیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ قرآن کا جو ظاہری معنی ہے یہ علماء وہ بیان کرتے ہیں, اس کا جو باطنی معنی ہے ہم اسے اختیار کریں گے, بیان کریں گے, اصلی دین وہ ہے, یہ مغز ہے, اور یہ لوگ چھلکے میں پڑے ہیں. آگے ابھی تعارف ہوگا. شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے, یہ الگ کیا ان صوفیوں نے بعد میں انہی کی سازش کے تحت. قرآن حدیث کو پیچھے مت پڑھو, پیر صاحب کے سلسلے کے پیچھے پڑھو, اور کسی پیر کو آپ نے دامن تھام لیا تو کوئی بھی گناہ کرو معاف کر دیا جائے گا, جنت میں جانے کی گارنٹی. رات میں نے درس میں بیان کیا, اللہ کے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں, اے عباس, اے صفیہ, اے فاطمہ, یہ مت سمجھنا اللہ کے رسول میرے چچا ہیں, میرے بھتیجے ہیں, میرے والد ہیں, قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں, اور صوفی یہ کہہ رہا ہے سلسلہ پکڑ لو, کچھ بھی کر لو, حلال کھاؤ, حرام کھاؤ, شرک کرو, بدعت کرو, جنت میں لے جانے کی گارنٹی. قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے, اس پر شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے, موقوف کر دیا پورے دین کو. اور اچھائی, نیکی, تزکیہ, شرافت کے لباس میں یہ ظاہر ہوا. یہ عبادت کا لباس اوڑھ کر, اور دنیا کی جتنی بھی بدعت ہیں ایسے ہی ہوتی ہے, ہر بدعت اچھائی کے قالب میں آتی ہے. اور بدعت اور بدعتی فرقہ یہ دماغ میں رکھیے گا. ہمارے یہاں لوگ اچھائیاں ڈھونڈے کہتے ہیں ان کے یہاں تو اچھائی بھی ہے نا. ان کے یہاں دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اچھائیاں نہ ہو. یہ نکال لو کہ میں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں اس میں اہل حدیث ہوں, اس میں تبلیغی ہوں, فلاں کام میں یہ جماعت کا ہوں, فلاں عمل میں یہ ہوں. یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, گائے بھی گابن, بیل بھی گابن. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا منہج حق ہونا, صحیح پر قائم رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ غلط منہج کا رد کریں. اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. ہاتھ سے, زبان سے, دل سے نہیں روکا تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. کو حدیث میں ہے نا, رد کرنا ہے, قرآن حدیث کہہ رہی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی بدعت شروعات میں اچھائی کی شکل میں آتی ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات میں دہراتا ہوں, یاد رکھنا ہمیشہ کہ دنیا میں جتنی بھی بدعت ہیں یا جتنے غلط مسلک ہیں, جو گمراہ فرقے ہیں, مذہب ہیں, وہ اپنے ساتھ اچھائیاں اور کچھ حق باتیں بھی رکھتے ہیں. اگر حق نہ ہو باطل کے ساتھ, بدعت کے ساتھ کچھ سنت نہ ہو,
تو اس کو فروغ اور رواج مل ہی نہیں سکتا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی اچھائی کا چہرہ بتایا جاتا ہے, تبھی وہ فروغ پاتا ہے لوگوں میں. تو یہ جتنا ہم کو دکھتا ہے نا کہ ان کے اندر اچھائی بھی ہے, وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہ تو ایسا کرتے ہیں, وہ تو نیکی اور شرافت کی بات کرتے ہیں, اور آپ رد کر رہے ہو ان کا. علامہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ بدعتیوں کا آپ اتنا شدید رد کرتے ہو, ان کے اچھائیاں بھی تو ہیں. امام احمد نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ لوگوں کی اچھائیاں گناتے پھرے, اس کا مکلف کیا ہے کہ لوگوں میں اگر خطا ہے, غلطی ہے, تو اس کی اصلاح کریں, اس کا رد کریں. غلطی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ صحیح کرو, یہ بولنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے. ہاں, عبداللہ بن زبیر حمیدی امام بخاری کے استاذ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ان مسلمانوں سے جہاد کرنا ہے جو بدعت میں مبتلا ہے, کیونکہ اگر غیر مسلم کو حکومت ملے گی تو اسلام کو نہیں بدلے گا, یہ بدلے گا. دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی حکومتیں ایسی ہیں, ان کے جلوں میں باطل کس طرح پنپتا ہے. تو بہرحال بات پھیل رہی ہے اور وقت بہت محدود ہے, مضمون بہت وسیع ہے, لیکن بہت ہی اہم ہے. تصوف کی یہ بیماری ہمارے گرد و پیش میں ہندوستان پاکستان میں اتنی گھری ہوئی ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, سننا گوارا نہیں کرتے. اور اس لیے بھی کہ اس گندگی سے بہت بڑی بڑی شخصیات کا نام جڑا ہوا ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ابن عربی, جس کو ہمارے ہاں لوگ اہل تصوف شیخ اکبر کہتے ہیں, اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ترکی کی کوئی ٹی وی سیریل چل رہی ہے جس کے ذریعے ترکی کا بدعت و خرافات والا چہرہ دیندار چہرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں بھی ایک بابا بتایا جاتا ہے, وہ ابن عربی ہے, جو انتہائی گھنونے عقیدے کا حامل, اسلام مخالف, اسلام دشمن. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتاب میں کفر نہیں ہے تو روئے زمین پہ کفر ہے ہی نہیں. کتنی شدید بات کہی. اگر اسلام, اگر اس کی کتابوں میں کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, تو دنیا میں شرک اور کفر کی نام کی چیز ہی نہیں ہے. مان چھوڑ دو کہ کوئی کہے کہ کوئی کافر مشرک ہے, اس کی کتاب میں اگر ہے. کتنا شدید ہے ہمارے یہاں, ان کو تب اس کو بڑا مانا ہے. کتنی بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے جیسے آج کل ہے نا سیاست میں ہم دیکھتے ہیں جن کو جیل میں ہونا چاہیے وہ حاکم ہے. الٹا معاملہ, جن کو حکومت میں ہونا چاہیے ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. جو جاہل ہیں لوگ ان کی تقریر سن کے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں, لائک کرتے ہیں. صحابہ پہ تنقید, حدیثوں کا انکار, ہاں قرآن حدیث کے منہج سے اختلاف, ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں. اور جو خالص قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا, علمی بات کرنے والا, صحیح بات کرنے والا ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. جاہل مارکس دیتا ہے عالم کو کہ یہ عالم اچھا ہے, یہ برا ہے. فیصلہ جاہل کر رہا ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. ہمارے یہاں بردرز اور ان پر بحث چل رہی ہے, بات پھیلتی جائے گی, ان پر گفتگو کروں. یہ ہمارے زمانے کا ایک المیہ ہے, علم کا المناک پہلو ہے, گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے کہ یہاں علم, اہل علم, صحیح اور غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے. اختیار کرنا بات کی بات ہے, صحیح علم ہی نہیں ہے, علم کا ذوق بھی نہیں ہے. ہمارے اکثر لوگ جاہل ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں ہم کو بہت معلومات ہے, اکثر معلومات غلط نکلے گی. ہاں اب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر میں, دنیا میں چل رہا ہے, ایسے ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی فضیلت میں وہ بات جو اللہ کے لیے قرآن میں موجود ہے, اور لوگ اشش کر رہے ہیں جن کو دوڑا کے مارنا چاہیے. ہاں اسلامی حکومت ہو تو ان کو مرتد قرار دیا جائے گا. منصور بن حلاج جیسے لوگوں کو تمام علماء نے کفر کا فتویٰ دیا, قتل کیا گیا. ایسی بات کہنے والوں کو ہمارے یہاں لوگ پسند کرتے ہیں, سر پہ بٹھاتے ہیں, تحفے تحائف اور نذرانے دیتے ہیں, ان کو علامہ بیان کیا جاتا ہے. جب ایسے لوگوں کو علامہ بولا جائے گا تو جاہل گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی حال ہے پورے عالم اسلام اور اسلامی تاریخ کا. اسی لیے شرک پھیلا ہے ہمارے ہاں کہ جاہلوں کو عالم بنا دیا گیا. عام آدمی سمجھتا ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی باتیں صحیح ہے. ابن عربی کو جو ہے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں ایسے جاہل کو جو ہے سر پہ بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ وجہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تصوف نے تیسری چوتھی صدی سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. میں نے سازش وزش کی طرف اشارہ کیا, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, اور باقاعدہ ایک مکتب فکر کی شکل اختیار کی. اب اس میں تیسری صدی کے آخر تک یہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اصلی چہرہ سامنے لایا. منصور بن حلاج, اس نے جب اپنے عقائد کا اظہار کیا
انا الحق والا. منصور کہہ رہا تھا انا بھی حق کے ساتھ. اکبر الہ آبادی نے کہا انا الحق, میں حق ہوں, اللہ میرے اندر ہے, میں اللہ ہوں, یہ کہہ رہا تھا وہ. تمام علماء حق نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا. آج اس کو ہیرو بنا کے ہمارے یہاں کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ صاحب حق تھا, سولی پہ چڑھا دیا گیا, اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا گیا. منصور بن حلاج, ہاں بہت مشہور نام ہے. تو یہ 309 میں اس کو یہ پھانسی دی گئی, سزا دی گئی. اس دور میں تصوف باقاعدہ مکتب فکر کی شکل میں آ گیا, شیعت کا اعلی کار بنا. پھر یہ 3 صدی کے آخر میں, ہاں ایک خاص بات کہ 3 صدی کے آخر 4 صدی کی ابتدا اور اس کے بعد اس کی تشکیل ہو رہی ہے. اور اس زمانے میں 4، 5، 6 صدی میں جو تصوف کے مین اور اہم لوگ ہیں, اہل علم نے وضاحت کی کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے فارس کے لوگ ملیں گے. ایرانی, فارسی, جو مجوسی اور یہودی تعلق کے لیے مشہور ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو بہت سے لوگوں نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا کہ اب ہم کو موقع ملے گا جب ظاہر ہوں گے. ظاہر میں ابھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان, وہیں سے تقیہ چلا. ابھی مسلمان کہو, موقع ملے گا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنے پرانے مذہب پہ آ جائیں گے. اس کی اپنی تفصیل ہے. تو خیر یہ ایرانی تھے, سازشیں رچی جنہوں نے. اور حیرت انگیز بات کہ 5ویں صدی 6 صدی میں ہر ایک نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے. ہاں عراق میں پہلے ایران شروع ہوا, ایران سے عراق آیا, پھر مصر, اور پھر عالم اسلام کے دوسرے مقامات پر پھیلتا گیا. ہاں ایک کہیں رفاعی سلسلہ, کہیں بدوی, عراق میں بدوی سلسلہ, مصر میں شاذلی, اور دوسرے مقامات پہ اس طرح دوسرے سلسلے قائم ہیں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو پسندیدہ ہے وہ نقشی, چشتی, قادری, چشتی, نقش بندی, یہ سلسلے بنے. حیرت کی بات, ان سارے سلسلوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی نسل سے ہیں. شیخ بھی اپنے آپ کو سید بولنے لگے, کیونکہ یہاں یہ بتایا گیا کہ سید جو ہے اس کی خصوصیات ہے اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے. تو نسل چینج کر لی, سب کو اب آل رسول بتانے لگے. صوفیہ جن کا آغاز, شروعات, ساری بنیادیں ایران اور ایرانی علاقوں سے ہوئی ہے, اجمی علاقوں سے. کوئی عربی نہیں تھا اس میں شروع کے, جتنے بڑے بڑے صوفی ہیں کوئی عربی نہیں ہے, لیکن سب اللہ کے رسول سے اپنا خاندان جوڑتے ہیں. 5ویں 6 صدی میں یہ 4، 5ویں 6 صدی میں یہ سلسلے بنے. اس کے بعد 6 اور 7ویں صدی میں کچھ فرقے بنے, اس میں درویش, مجذوب اور ایسے مختلف قسم کے جو نام رکھے گئے, وہ جو ہے ان کے مکاتب فکر بیان کرنے کے لیے. اس چیز کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں ہے. میں یہاں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے کچھ افکار و عقائد سرسری طور سے آپ جان لیں. جس سماج اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں تصوف کا غلغلہ ہے. یہ جو ہماری وہ قوم ہے جو سادگی کی بظاہر مظاہرہ کرتی ہے اور اندر سے انتہائی سیاست اور خباثت والے کام کرتے ہیں, ہاں وہ ان کے یہاں بھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تصوف کا اختیار کیا ہے تو بہت سیدھے سادھے ہیں. اور ہمارے یہاں وہ طبقہ بھی ہے فضائل کی جو بات کرتا ہے. فضائل کے سلسلے میں جو الٹے سیدھے واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا, وہ سارے آپ کو صوفیوں کے ملیں گے, بنائے ہوئے, گڑھے ہوئے. یہ جھوٹی حدیثوں کے ٹکسار اور بھنڈار تھے. کہانی کس سے سنا کر لوگوں کو, ان کے یہاں مسلک تھا کہ غلط ضعیف حدیث فضائل میں بیان کر سکتے ہیں, اور بھر دی, بیان کر دی, پھیلا دی ایسی ضعیف جھوٹی حدیثیں. ان جھوٹی حدیثوں سے غلط عقیدوں پر استدلال کیا جاتا ہے. چنانچہ تصوف کے عقائد کا سرسری سا ذکر کروں. سب سے پہلے اللہ عز و جل کے بارے میں, یہ صوفیوں کے بارے میں عقیدہ, ایک جملہ میں اکثر اہل تصوف کے بارے میں نقل کرتا ہوں. کویت کے ایک وہ منہجی اعتبار سے بگڑے عالم ہے, لیکن ان کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے جتنے سلسلے آج ہیں, یا اہل تصوف کا جو مسلک ہے, دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں, بڑا جامع, گہرا اور خطرناک تبصرہ. دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں ان کی جتنی گندگیاں اور خرابیاں ہیں سب تصوف میں سمٹی ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا, اور جو لوگ تصوف سے جڑے ہیں وہ تو گالیاں دیں گے, سنیں گے بھی نہیں. ہاں امام شافعی نے بہت اس زمانے میں کہی تھی, امام شافعی نے, کہ ایک آدمی اگر صبح میں صوفی بنتا ہے تو شام ہونے سے پہلے جو ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کو دلیل کی کوئی بات کام نہیں کرے گی. آپ دیکھیے تصوف سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ قرآن حدیث سمجھانے کی کوشش کریں گے, سنے گا بھی نہیں.
کیوں؟ اس کو یہ پڑھایا گیا ہے قرآن حدیث کا ظاہری، یہ سب جاہل ہیں، ظاہری معنی. ہاں، انبیاء اور ان کے پاس چھلکا تھا، ہمارے پاس مغز ہے، ہم گودا اور گوشت کھا رہے ہیں، یہ ہڈی چبا رہے ہیں. یہ جملے کتابوں میں لکھے ہیں اس طرح کی. آگے آ رہا ہے ابو یزید بسطامی کا. تو یہ میں عقائد پیش کر رہا ہوں اپنی باتیں چھوڑ کر. کہا ان کا عقیدہ اللہ عز و جل کے بارے میں. ہاں، اللہ عز و جل کے بارے میں اہل تصوف اور ان کے اکابر کے الگ الگ عقائد ہیں. ان میں سے کچھ لوگ حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں. حلول، اللہ تعالیٰ آ کے ہمارے اندر داخل ہو جائے، مخلوق میں داخل ہو جائے، نعوذ باللہ. عیسائیوں میں کئی طبقات حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں. اتخاذ ولد، بیٹا بنانا. رات میں نے ذکر کیا بیٹا ہونا اور بیٹا بنانا دونوں میں فرق ہے. تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے بیٹا کیسے بنایا؟ حلول کیا ان کے اندر. روافظ میں جو ہمارے یہاں نصیری ہیں، جیسے بشار اسد، شام کی جو حکومت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ نصیری ہیں. شام کے جن علاقوں میں نصیریوں کی قوت ہے، دبدبہ ہے، آج کی تاریخ میں تازہ خبر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں سلفی منہج اور عقیدے کا پڑھانا ممنوع ہے. امام ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب رکھنا ممنوع ہے. ہاں، سنیوں پر سختی ہے، اس میں اہل الحدیث پر خاص طور سے. شام کی یہ خبر ہے. یہ بشار الاسد جو عقیدہ مانتا تھا اور مانتا ہے، یہ غالی شیعہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا. ایسے بعض اور حلولی ہیں. یہ صوفیہ میں منصور بن حلاج کا مذہب جو الحق کہہ رہا تھا، اس کا یہی مسلک تھا کہ اللہ نے اس کے اندر حلول کر لیا. اب وہ اللہ اور وہ دونوں متحد ہو گئے. اور تصوف کا یہی مقصود ہے کہ بندہ طریقت کے راستے پہ چلتے چلتے جا کے ملائے اعلیٰ اور اللہ سے حق سے جا کے مل جائے. وہاں سے نکلے ہیں اور وہیں جا کے ضم ہو جائیں. یہ ایک مذہب ہے. دوسرا وحدت الوجود کا، کہ پورا کائنات ایک ہی وجود ہے، عکس ہے سب خالق کا، اسی سے نکلے ہیں. خالق اور مخلوق دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی ہیں. یہ جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، علماء سلف اور خلف کہتے ہیں جو اہل حق ہیں کہ اس سے زیادہ گھناؤنا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہے. دماغ میں رکھ لیجئے، بسا لیجئے کہ یہ سب سے زیادہ برا شرک ہے. صرف اللہ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں. ساری کائنات کو اللہ کہنے پہ کیا ہوگا؟ کتنا بڑا شرک ہے یہ. اچھا، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ماننے والے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ اللہ کو اور مخلوق کو الگ الگ ماننا یہ شرک ہے، اللہ کو اور مخلوق کو ایک ماننا یہ توحید ہے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا کتنا الٹا معاملہ ہے اور کتنی حیرت. اور یہ چل رہا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ مان رہے ہیں. وحدت الوجود جو میں نے بیان کیا، لمبی چوڑی بات، اس کی تحقیق کیجئے. ہمارے ارد گرد میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر لوگ واقعات بیان کرتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آ کے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کا جہاز نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. ایسے ہی جاہل لوگوں کو لوگوں نے پیشوا بنا رکھا ہے. تو سماج اور معاشرے میں شرک ہی پھیلے گا نا. اور رد کرنے سے منع کرتے ہیں. شرک بیان کرنے والے بیان کریں، کتابیں چھاپے، شرک پر عمل کریں، کوئی کچھ نہیں بولے گا. جو رد کرے گا اس کو بولیں گے کہ بلا وجہ یہ مولانا جھنجٹ موڑ لے رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مزاج. دین سے ہم کتنے دور ہیں. اب ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہوں، غیر مسلموں کی سازش کا شکار ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں تعجب کرتے ہو؟ عذاب آئے تو کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت آئے نہ آئے، عذاب آئے اور دعائیں قبول نہ ہو، عزت ماں آبرو لوٹتی جائے، آپ کی جائیداد پراپرٹی تباہ کی جائے تو کیوں پرواہ کرتے ہو؟ جب آپ کو پرواہ نہیں دین کی، آپ کو پرواہ نہیں توحید کی، تو اللہ کو آپ کی کیا پرواہ ہے؟ پوری کائنات تباہ ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو پھر ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس مسئلے کی اہمیت بھی نہیں جانتے. ابھی لوگ بولیں گے جاہل لوگ ہیں، بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں. سارے ہمارے سماج معاشرے میں اگر آپ کے گھر میں چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، اس کا تعلق بھی اسی عقیدے سے ہے. یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو جاہل مانیے. تمام انبیاء قرآن حدیث کی دلیلیں اس پر شاہد ہیں. ہم جن مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ توحید کی بات کر رہے ہیں. ہاں، توحید کی بات سے ہی ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور آپ غور کیجئے، یہ لاجیکل بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح توحید ساری زندگی پر کو سنوارتی ہے. تو کہا یہ مذہب ابن عربی ہے.
وہی جو خالق اور مخلوق کا فرق ہی نہیں ہے. اب جب خالق مخلوق کا فرق نہیں ہے تو اللہ خالق کیسے ہوا؟ جب اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو خالق پیدا کرنے والا کیسے ہوا؟ یہ گتھی بھی نہیں سلجھا سکتے یہ لوگ، تو دوسری باتوں کا جواب کہہ دیں گے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ کے بارے میں جو اشاعرہ ماتریدیہ، اللہ کی ذات کے بارے میں اشعری اور ماتریدی عقیدے رکھتے ہیں. یہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. کسی موقع پر اس کی تفصیل تھوڑی موڑی عقائد میں آتی رہی ہے. ان کے عقیدے ہمارے یہاں ہندوستان میں دیوبندی مکتبہ فکر صاف کہتا ہے، حنفی حضرات صاف کہتے ہیں ان کے علماء کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. لکھ لیجئے، ان سے ہمارا بڑا اختلاف یہ نہیں ہے امین رفع عین والا، وہ تو چاروں مسلک میں کہیں نہ کہیں ہے، ان پر اختلاف اور بحث کرنا بھی نہیں چاہیے ان کو. شافعی رفع عین کرے تو بولتے ہیں صحیح ہے کیونکہ امام شافعی کا طریقہ ہے، لیکن اہل حدیث کرے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لیے ان کو اعتراض ہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا. امام شافعی کی تقلید میں کوئی کرے تو درست، اللہ کے رسول کی اتباع میں کرے تو نہ درست. کیا فتویٰ دے رہے ہیں آپ؟ چاروں مسلک برحق بولتے ہو تو وہ صحیح، اور یہ سنت رسول پہ عمل کرے تو غلط. وہی عمل غلط سنت کے نام پر، وہی عمل صحیح تقلید کے نام پر. ہمارے یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقلید اور فقہی فروعی مسائل میں تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن عقیدے میں یہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ کے امام شافعی کے عقیدے پہ نہیں ہے. لکھ لیں، اشعری ماتریدی عقیدے پہ ہے، صوفی عقیدے پہ ہیں. اشعریت اور ماتریدیت کے عقیدے میں بھی گھال میل ملاوٹ ہے. اللہ ہر جگہ ہے ہمارے یہاں، جاہل تو جاہل عالم بھی کہتا ہے، بالذات ہر جگہ ہے. وہی حلولی وحدت الوجودی عقیدہ پیشاب پاخانے میں بھی ناندیڑ کے مفتی صاحب والا اور دیوبند والے کے مفتی صاحب والا واقعہ یاد میں نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں ہندو جو مورتی پوج رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے. یہ مان رہے ہیں وہ لوگ، بیان کر رہے ہیں ہمارے بیچ. اب شرک کیسے نہیں پھیلے گا بتائیے؟ آپ بولتے ہیں کہ بہت سنے ہیں شرک اور توحید، اس کو سدھار کے بتائیے کون سنا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ، اور آپ کو پتا ہے اس کے کتنا برے اثرات ہو سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد عقیدے پائے جاتے ہیں. کہا آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرے یہ اللہ کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے مختلف عقیدے ہیں. ان میں سے کچھ یہ عقیدہ رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے صوفیوں میں جو اونچے مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ہاں، اللہ کے رسول ان کے مقام اور مرتبے کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رجال تصوف کی جو شخصیات ہیں ان کے علوم تک اللہ کے رسول نہیں پہنچ سکے. جیسا کہ ابو یزید بستامی کا قول ہے، ابو یزید بستامی کا قول ہے کہ خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ. بڑا اس کا ادب سے نام لیا جاتا ہے اس شخصیت کا. ہمارے یہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ فضائل والے بیان کرتے ہیں. بزرگ ہیں وہ، ان کا جملہ پڑھیے، خذنا بحرا، ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، ہاں، وقف الانبیاء بساحلہ، جس کے انبیاء جس کے ساحل پر کنارے پر کھڑے رہ گئے، وہ کنارے ہیں، ہم ڈبکی مار رہے ہیں. تو ہمارا درجہ اونچا. رومی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے جن کا بڑا نام ہے ہمارے یہاں، علامہ رومی، کہ ان کے پاس چھلکا ہے قرآن حدیث والوں کے پاس، ہمارے پاس مغز ہے. آگے کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا قبہ ہے، اور وہی نعوذ باللہ وہی اللہ کی شکل میں عرش پر مستوی ہیں، اور تمام آسمان، زمین، عرش، کرسی اور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی. ایک لمبی جھوٹی حدیث ہے. اللہ نے اپنا نور سے ایک نور نکالا، اس کے 4 ٹکڑے کیے. ایک ٹور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 3 سے یہ بنایا، پھر اس سے یہ آسمان، زمین، پھلا پھلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا وہ، پھر اس سے 3 سے یہ باقی ایک بچا تو اس سے یہ بنایا. پوری کائنات اسی نور سے، وہ تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے. تو ایک عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات میں سب سے اول ہے. یہ ابن عربی اور ان کے متبعین کا قول ہے. ایک طرف ان کو کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، وہی اللہ ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا درجہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا. احمد رفاعی ہوں، یہ لوگ ہوں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ نے براہ راست ان کے پیر صاحب کو، مؤسس اور بانی سلسلہ کو، وہ چیزیں بتائی کشف اور خواب کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائی.
اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائی، ان کو بتا دی، اسی لیے جو سلسلے میں جڑے گا تو ان کو وہ تعلیم ملے گی جو رسول کے پاس نہیں ہے۔ یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اس میں سے ایک ایک بات جو میں نقل کر رہا ہوں بتانے کے لیے یہ کفریہ ہے۔ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ہاں کہ اللہ کے رسول بشر ہی نہیں ہے، آپ کی بشریت اور رسالت کا بھی انکار کرتا ہے ہاں، اور لیکن ان میں سے اس کے باوجود ایک طرف کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے، اور ان کے یہاں اللہ کے رسول سے شفاعت طلب کرنا، آپ کو اللہ کے جناب میں وسیلہ بنانا، ایسے عقیدے پر جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر بیان کیا ہے اس میں کہ پہلی نور سے پیدا ہوئے، یہ بھی ابن عربی اور ان کے متبعین کا قول ہے، اور یہ بھی ہے۔ اب یہاں آپ پوچھیں گے کچھ ایسے ہیں جو نبی نہیں مانتے، تو یہ سلسلے کے نتائج ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ ہاں، تیسرا یہ کہ ان کا عقیدہ اولیاء کے بارے میں، وہ یہ رکھتے ہیں اولیاء کے بارے میں بھی صوفیہ کے مختلف عقیدے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء حق قدیم و جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اگر کوئی شخص کسی بھی نبی سے کسی ولی کو اونچا مانتا ہے، ان کے ہم پلہ بھی مانتا ہے، تو وہ کافر ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ علی الاطلاق بالعموم ثابت ہے کہ انبیاء کا درجہ، وہ چاہے انبیاء کے درجات میں کوئی سب سے کم درجے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کا جو درجہ ہے کائنات کا کوئی ولی بلکہ تمام اولیاء اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا جو ایسا مانتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ شریعت کو اونچا الٹ پلٹ کرنے کے لیے۔ اسی میں آگے آئے گا، ان کے یہاں تعلیم ہے ابتدان کہ قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دو، خروج کو نکال دو، تو پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ مان لو۔ سب سے پہلی تعلیم قرآن حدیث کو چھوڑنا۔ آپ کسی سلسلے سے جا کے بیعت ہونا چاہیں گے تو پہلی تعلیم یہ دی گی، تو سارے راستے کھل جاتے ہیں جب آپ قرآن حدیث سے ہٹ گئے۔ کہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ولی کو اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ کے برابر قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھیے جملہ ابھی ہمارے یہاں کا وہ جہالہ، علامہ کی ضد جہالہ ان کا بیان ابھی ٹی وی کلپ میں آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف بیان کرنے کے لیے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، یہ تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو وہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں مانے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا، یہ جاہل کہہ رہا ہے ایک بزرگ ایک شخصیت انسان کے بارے میں، کتنی بڑی گستاخی، یہ اللہ کے برابر مساوی قرار دینا۔ رات کے درس میں نے بیان کیا، ہم پڑھتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد، احد اور صمد، جو اس نے یہ بات کہی یہ اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے، اللہ اکیلا نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے جیسے ہیں، اللہ کے اولیاء کو یہ صوفیہ مانتے ہیں ہاں، اور آپ جب بات کرنے جائیں کہیں گے کہ سب کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا۔ ان کے جو امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبند اور بریلوی کے بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود حق ہے، لیکن عارفین بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھا پائیں گے؟ یعنی اتنا الجھا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کو اس طرح الجھا دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے۔ وقت نہیں ہے، کافی زیادہ ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ چنانچہ اللہ وہ ولی ہی ہے جو اللہ کے برابر ہے، جو پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں ولایت کی تقسیم ہے، چنانچہ ان کے یہاں غوث ہے، ایک غوث ایک درجہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ان کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ چلا رہے ہیں ہاں، وہ عالم میں وہ چلا رہے ہیں۔ چار ان کے انڈر میں 4 کتب ہوتے ہیں، اقطاب 4 کتب ہوتے ہیں جو ارکان اربع ہیں ہاں، کائنات میں کے کاموں کو لینے کے لیے 4 ارکان ہوتے ہیں، غوث کے حکم سے یہ 4 ارکان کام کرتے ہیں۔ پھر 7 ابدال ہوتے ہیں جو جن میں سے ہر 7 اقلیم جو دنیا کے 7 اقالیم ہیں ہاں، بر اعظم کہیے اقلیم کہیے، ان کو سنبھالتے ہیں یہ غوث کے حکم سے۔ پھر ان میں سے کچھ نجبہ ہیں جو کہ مختلف شہروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر نجیب اپنا اپنا شہر کو دیکھتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ باندھا ہے، گویا جس طرح دنیا میں حکومتیں چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ کی کائنات کا نظام ان کے بانٹ کر رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب ہے، الحی القیوم ہے، اکیلا ہے، اس کے افعال میں، خلق میں، عبادت کے حق میں کسی بھی چیز میں کوئی معمولی سا بھی شریک نہیں ہے۔
ان لوگوں نے غوث، ابدال، کتب، ان کو سب اللہ کا شریک اور اللہ کے کائنات کا نظام چلانے والا بنا. اتنا شدید کفر کفار مکہ کا بھی نہیں تھا. یہ بات بھی دماغ میں بٹھا لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں منبر رسول سے. کفار مکہ سے بھی قرآن کہتا ہے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، نظام کون چلاتا ہے، زندگی موت کون دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ. یہ صوفی ان کفار مکہ سے بھی کفر میں آگے بڑھ گئے کہ نظام کائنات چلانے والے ولی، کتب، غوث، نجبہ یہ لوگ ہیں. ہاں، چنانچہ اولیاء کا جو نیٹ ورک ہے، شبکہ انہوں نے استعمال کیا، یہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ان کا ایک دیوان ہے، دیوان ایک مقام ہے جہاں وہ یجتمعون فیہ فی غار حرا، وہ غار حرا میں وہاں جمع ہوتے ہیں. ان کا ایک گروپ ہے ہر رات کو اور تقدیر کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو لا یعتقد، یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن وہ ان اولیاء کو اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی میں بھی ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کی موت کے بعد بھی. یہ نیچے اس کے ان کی باتوں کے سب کے حوالے موجود ہیں مختلف کتابوں میں، انسائکلوپیڈیا میں آپ کو یہ چیزیں ملے گی. چوتھا، ان کا دین اسلامی کے بارے میں ان کا عقیدہ. ہاں، صوفی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین شریعت اور طریقت، شریعت اور حقیقت دو چیزیں ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کی بھی تفصیلی رد کی ضرورت ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. شریعت اور پورا دین ایک ہے، تو یہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. شریعت کیا ہے؟ دین کا ظاہری حصہ، اور یہ ایسا دروازہ ہے جس سے سب لوگ داخل ہوتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ دین کا باطنی حصہ، چھپا ہوا باطن، جس تک صرف چنندہ اور بڑے بڑے لوگ، اخیار مصطفین، جو منتخب لوگ ہیں پسندیدہ، وہ لوگ پہنچتے ہیں. 5ویں نمبر پر جنت اور جہنم کے بارے میں ان کا عقیدہ. صوفی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت کسی نیک اور ولی کے لیے، انسان کے لیے، مومن بندے کے لیے جنت کی طلب جو ہے وہ نقص کی بات ہے. ان کی بات کو تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے شارٹ میں. اور جہنم سے ڈرنا یہ بھی بے عزتی کی بات ہے. اس لیے عبادت، ریاضت، دین پر عمل جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ان کی جہالت ہے. اس سلسلے میں حکایتیں بتاتے ہیں. رابعہ بصری نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ایک ہاتھ میں آگ گھڑوں، ایک ہاتھ میں پانی، آگ سے جہنم ڈلا دوں اور پانی سے جہنم بجھا دوں. اگر یہ چیز غلط ہے، اللہ نے کیوں بنائی؟ اس سے کیوں ڈرایا؟ قرآن کیوں بھرا پڑا ہے؟ جنت اور جہنم اللہ کی ہے. جہنم کا خوف اللہ کے خوف سے جڑا ہے، اور جنت کا شوق اللہ کے کی محبت سے جڑا ہے. خیر، تو یہ بھی یہاں بھی جو ہے الٹا کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے جب جنت جہنم کی طلب اور بچاؤ کا نہیں ہے معاملہ. تو ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی ذات میں فنا ہو جانا یہ انسان کا مرتبہ ہے، اعلیٰ مقصد ہے، غایت ہے. یہ بالکل وہی ہے جو ہندو دھرم میں اوم کا مقصد بیان کیا گیا ہے بعض پنڈتوں کے حوالے سے ان کے، کہ یہ ہے کہ تم ایشور کی ذات میں ضم ہو جاؤ جا کے. یہی صوفی کہتے ہیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ اور غیب پر مطلع ہو جاؤ، کائنات میں تصرف حاصل ہو. ہاں، صوفیہ کی یہی جنت ہے. آگے کہ جہاں تک جہنم کا بال ہے تو کہہ رہے صوفیہ سے یہ لائق نہیں ہے اس کے، یہ غلاموں کی چیز ہے کہ جہنم سے ڈرتے ہیں، آزاد لوگوں کا معاملہ نہیں. ہاں، اور کہہ رہے کہ وہ ان میں سے بعض اتنی جرات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تھوک تھوک کر جہنم کو بجھا دوں. اس کی کیا اس پر تفسیر کی ضرورت ہے. چھٹا عقیدہ کہے کہ ان کا عقیدہ ابلیس اور فرعون کے بارے میں یہ ہے. صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بہت غور سے سنیے. صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابلیس بندوں میں سب سے کامل اور مخلوق میں توحید کے اعتبار سے سب سے افضل تھا. سن رہے ہیں آپ؟ کہاں سے کہاں نکالتے ہیں دلیل کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں ابلیس نے. تو لعنت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ بولے اس کو. ہاں، کہا ابلیس سب سے توحید میں سب سے افضل، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ان میں بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متاثر ابلیس اور فرعون سے ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے فرعون ان کے نزدیک موحدین میں افضل ترین لوگوں میں شامل ہے. ہاں، اس نے کہا، اس لیے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. چنانچہ اس نے حقیقت کو پہچان لیا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، میرے اندر بھی ہے، میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے میں رب اعلیٰ ہوں. یہ صوفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب جب فرعون کو، ابلیس کو حق بول رہا ہو تو حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کہاں بیٹھے؟ بلا وجہ کی بحث کی ان لوگوں نے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا, جھگڑا کیا, اس سے اختلاف کیا, بلا وجہ کیا. قرآن کی ساری باتیں لپیٹ کے رکھ دی ان واقعات نے. کہا اس لیے کہ اس نے حق کا حقیقت کو جان لیا تھا. کیوں؟ لأن کل موجود هو اللہ, اس لیے کہ ہر موجود اللہ ہے. اور فرعون نے ان کے عقیدے کے ان کے گمان کے مطابق یہی عقیدہ رکھا تھا, اس لیے وہ جنت میں داخل ہوا. یہی ابن عربی تائی اور ان کے متبعین کا عقیدہ ہے. ہاں, ان کے یہاں انبیاء نہیں, ابلیس اور فرعون نمونہ ہیں, اسوہ ہیں. بتائیے کہ اس قسم کے تصوف ظاہر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں, تزکیہ, تقوی, طہارت اور اچھائی کی بات, ذکر و اذکار کی فضیلت بیان کرتے ہیں, تو ان کو اچھا بولا جائے. یہ حقائد ان کی خباثت ہیں. اور یہ بہت ہلکی باتیں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں. چوتھا, صوفیہ کے یہاں عبادت, یہ آخری 7واں کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب عوام کی عبادتیں ہیں, عوام اور جاہلوں کی. ہاں رہے وہ خود تو وہ خاص لوگ ہیں, خواص ہیں, اور ان میں بھی خاصۃ الخاصہ, خواص میں بھی اخص لوگ ہیں. ولذالک, اسی وجہ سے ان کی مخصوص عبادت ہے. وقد شرع علی کل قوم منہم, ان میں سے ہر قوم نے, ہر فرقے نے اپنی اپنی خاص عبادت, اذکار اور وظائف بنا رکھے ہیں. اور کہتے ہیں یہ رفاعی, احمد رفاعی کا ہے, اس کو آپ نے پڑھ لیا تو ایک مرتبہ پڑھا تو 6000 یا 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ان کا آدھے صفحے کا بھی نہیں ہے, 5-7 لائن کا. آپ نے مخصوص ذکر پڑھا. یہ بتایا میں نے ابھی ایک درس میں, ہمارا جو پیغام قرآن کا خصائص رسول کی کتاب کے حوالے سے میں نے حوالوں سے بیان کیا. ایک مرتبہ وہ درود بھی ذکر کیا, وہ پڑھ لیا تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر, جنت پکی. کچھ بھی کر لو, احمد رفاعی گارنٹی لے رہے ہیں. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے گارنٹی لی ہے انڈیا پاکستان میں, ایسا بیان کیا جاتا ہے. ابھی وہ جاہل نے کہا نا 70 مرتبہ اللہ نے کہا عبد القادر جیلانی تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو بخش دے. اب کچھ بھی کرو, شرک کرو, بدعت کرو, بیٹ کھاؤ, شراب بیچو, جوا کھیلو, حرام کھاؤ, کچھ بھی کرو, جنت پکی. اسی لیے اتنے بڑی بڑی رقم دیتے ہیں ان لوگوں کو تحفے تحائف میں حرام کی, لاکھوں روپیہ, اور اسی کی دکان چل رہی ہے. بڑا خراب معاملہ ہے. تو کہا کہ اسی لیے انہوں نے اپنی خاص شریعتیں مقرر کر رکھی ہے, جیسے مخصوص حیاتوں میں مخصوص ذکر, قرآن حدیث, نماز روزہ نہیں پڑھیں گے, بھی بدعتی ذکر کریں گے. اور ایسے بہت ساری بدعتی ذکر اور دعائیں صوفیوں کی بنائی ہوئی ہمارے یہاں چل رہی ہے, مسجدوں میں لگی ہوئی ہے, جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے, اور یہ جہالت چل رہی ہے. رد کریں تو اختلافی مسئلہ. تو انہوں نے شریعت کے مقابلے میں یہ کیا ہے, لوگ سنت سے ہٹ جائیں, رسول کے طریقے سے ہٹ کے ان کی چیزوں کو قبول کریں جس میں کہیں شرک ہے, کہیں بدعت ہے. کہا اسی طریقے سے خلوت اور مخصوص کھانا, مخصوص لباس, ہاں, اور خاص حلقات انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں. ہاں, اور جب عبادات اسلام میں نفس کے تزکیے اور سماج کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو فإن العبادۃ فی التصوف, تو تصوف میں عبادات کا جو ہدف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست دین کو, حقائق کو لینا ہے اور اس میں فنا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے, یہاں تک کہ صوفی اس درجے تک پہنچ جائے, اللہ سے اور رسول سے حاصل کر کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ صوفی جب کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جائے. کفار مکہ سے بڑا شرک, یہ بھی واقعات کی شکل میں میں نے بیان کی ہے کہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہا کہ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا قم بإذن اللہ. میں کہتا ہوں میرے حکم سے اٹھ جا. 2 الگ الگ واقعات میں نے بیان کیے, شیخ جو ہے کیلانی صاحب نے اس کو نقل کیا ان کی کتابوں سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرغی کھا کے ہڈیاں پھینکی تھی, کہا قم بإذن اللہ, مرغی کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چلی گئی. ایک قوال کی قبر پہ کہا میرے حکم سے اٹھ جا, تو وہ قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر آیا. یہ مذاق بنا دیا شریعت کو, عقیدے کو, جس سے دہل جاتے تھے صحابہ کرام. وہاں یہ ہنسی والی باتیں کرتے ہیں کہ صوفیہ اس طرح, میں اکثر کہتا ہوں نا کرامت کھیل, اس طرح کے واقعات بیان کر کے, بزرگوں کی اس طرح کی باتیں بیان کر کے توحید کو ملیا میٹ کیا گیا, اس کے نقش و نگار کو, اس کی تعلیمات کو انسان کے دماغ سے کھرچ دیا گیا, اور اب شرک کو دین بنا لیا گیا. یہ میں بنیادی جو میں نے تمہید لے کر چلا کہ شرک اور توحید کی اتنی بنیادی تعلیم ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی خطہ سعودی عرب کے علاوہ خالی نہیں ہے جہاں شرک کے مراکز اڈے آباد نہ ہوں. ہر جگہ شرک, اور ان کی تعریف و توصیف ملے گی. ہاں,
اب یہ اہل باطل اتنے خطرناک ہیں، ہمارے اہل حق اس پر تنقید کریں گے، اور یہ قبر پرستی ہو، شرک ہو، اس پر خاموش رہیں گے۔ سعودی عرب کی کوئی غلطی نظر آ جائے، انفرادی غلطی پوری قوم پہ تھوپے، اب کیا کہو گے؟ اب غلط کہیں گے؟ جیسے آپ کے شرک کو شرک کہہ رہے ہیں، ان کے غلط کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں معیار شخصیات اور حکومتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث ہے، جس کو کھرش کر آپ نکال دینا چاہتے ہیں، یہ ایک عالمی سازش کے تحت۔ اسی طریقے سے ان کا عقیدہ حلال و حرام میں، آخری بات کہہ دوں، اسی طرح وہ صوفی جو ہے کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بتائی نا قرآن میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ صوفیوں کا واقعہ بیان کیا کہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے آدمی۔ پھر اسی طرح وہ کائنات کے اسرار پر، غیبیات پر بھی واقف ہو جاتا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا پڑھی کرتے ہیں، شیخ عبد القادر مٹا کے اس پہ کوئی دوسرا کوئی لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا آخری بات حلال و حرام، وحدت الوجود کا جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، سب چیز ایک ہی ہے۔ حلوہ اور فضلہ ہمارے یہاں امداد المشتاق پائی جاتی ہے، امداد اللہ مہاجر مکی وغیرہ کے حوالے سے یہاں بازار میں مل رہی ہے، کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب ایک ہی ہے تو گو بھی کھا کے بتاؤ، تو غصے میں آ گئے، اور یہ غصے میں آتے تو پھر کچھ بھی کر سکتے، تیش میں آ گئے تو پھر انسان کی شکل میں حلوہ کھا لیا، سور کی شکل اختیار کر کے گو کھا لیا، یہی لفظ استعمال ہے اس میں، گو، پہلے فضلہ ہے پھر گو۔ تو پھر آگے تبصرہ کرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، فاروقی صاحب کی، اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ اگرچہ سب چیزیں ایک ہی ہیں حقیقت میں، لیکن ظاہری شکل کے اعتبار سے ہر ایک کا حکم الگ ہے، یہ عورت ہے، یہ آدمی ہے، یہ حلوہ ہے، یہ گو ہے، ظاہر میں الگ الگ تھا۔ امداد المشتاق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں خیر، تو کہا کہ ان کے یہاں تو کوئی چیز الگ ہے ہی نہیں، ہاں اسی لیے ان میں سے جو زندیق ہیں، ہاں ان میں سے جو زنادقہ ہیں اور جو لوتی ہیں، مرد سے خواہش پوری کر سکتا ہے، بغیر شادی کے مرد اور عورت ایک سلسلے کے مرد اور خواتین مل سکتے ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ اس طرح کیا جاتا تھا۔ ہاں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کھلے عام جانوروں سے، گدھوں سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے شرعی تکالیف کو ہٹا دیا، نماز روزہ فرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول تو آخر وقت میں ہوش میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، سہارا لے کے جا رہے ہیں، کہا وہ شریعت تھی، وہ ظاہر ہے، یہ الگ ہے، اور جاہل مان بھی لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے ظاہر باطن ہر معاملے میں نمونہ ہے، یہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، صوفی کے لیے الگ ہے۔ کہا کہ شریعت کی تکالیف کو کچھ لوگوں پر جو ہے ہٹا دیا گیا، اور وہ جو اس پر وہ چیز حلال ہو گئی جو دوسروں پر حرام ہے۔ اب زنا کر رہے ہیں، ایک مرد پہ ایک مرد سوار ہو گیا، کہا تم جو دیکھ رہے ہو حقیقت وہ نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات، خباثتیں ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ یہاں ایک اور چیپٹر تھا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، ہاں، کہ مصادر التلقی عند الصوفیہ، صوفیہ کے نزدیک شریعت کے لینے کا راستہ کیا ہے، شریعت کے لینے کا قرآن حدیث نہیں ہے، یہ ان کے پیر صاحب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہی میں نہیں، جاگتے میں بھی یہ ملاقات کرتے ہیں، حضرت خضر سے لیتے ہیں، کشف، الہام، کرامات کے دعوے کرتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے جو ہے ظاہر کے ساتھ باطن کی تفسیر کی بنیاد بناتے ہیں، قرآن کا کچھ بھی الٹا سیدھا معنی بیان کرتے ہیں، خواب، کشف اور اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں جو قرآن و حدیث یا دین کی اصل مصدر ہیں، اس سے ہٹ کر انہوں نے بہت سارے مصادر بنا دیے۔ ہاں، اس طریقے سے شریعت کی پوری جو ہے بساط ہی الٹ کر رکھتی۔ یہ انتہائی خطرناک اور عالمگیر گمراہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ بھی بیان کریں، لیکن یہ اتنی پھیلی ہوئی گمراہی ہے کہ آج اس کا معاملہ آسان نہیں رہا۔ اگر آپ اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کو ان گمراہیوں سے بچائیں تو بڑی بات ہے۔ اب میں یہاں جو چھیڑا تھا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، یہ تلقی بتا کے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ موجودہ دور میں اسلام دشمن طاقتوں نے، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے تصوف کی حقیقت اور انتہائی گھناؤنے چہرے کو، لیکن جنہوں نے بنایا ہے، جو استعمال کرتے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور آج بھی یہود نصارہ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ گمراہیوں کو مسلمانوں میں ڈالنے کے لیے جو راستہ انہوں نے بنا رکھا ہے، منفذ اندر سے گھس کے قلعہ جو ہے بنایا، اندر سے یہ راستے ہیں، چور راستے، صوفیوں کے، رافضیوں کے، تحریکی ان کے معاون ہیں، روافظ کے۔ پوری دنیا میں آج جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ہاں، اس کا ذریعہ بنے ہیں غیر مسلموں کی تخطیط کا، ان لوگ یہ حضرات ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، ہاں، چیچنیا میں کچھ سالوں پیشتر، ابھی جلدی کی بات ہے، ہاں،
پوتن کے صدارت میں نہ وہاں حاضر نہیں ہوئے. صوفیوں کی میٹنگ اور عالمی کانفرنس ہوئی اس وقت جب شام پر رشیا کے جو بمبار طیارے جو ہے بم برسا رہے ہیں سنیوں پر, اس وقت یہاں میٹنگ ہو رہی ہے. ہندوستان میں صوفیوں کی میٹنگ ہوئی بی جے پی کے ذریعے سے, بلاوا ہوتا ہے, جا کے تحفے دیے جاتے ہیں, ان کے کلپس آتی ہے جس پر کوئی شور ہنگامہ نہیں مچتا کہ مندر میں جا کے جو ہے پوجا کر رہے ہیں. ان کو جو بیان دلوانا ہوتا ہے مسلم پرسنل لا کے خلاف کسی مسلم تنظیم پر پابندی لگانے کے لیے, تو یہ مزار والے صوفی لوگ آسانی سے ملتے ہیں گورنمنٹ کو, فوراً بیان دیتے ہیں وہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے. یہ قدم قدم پر قوم کا, ملت کا, ضمیر کا سودا کرتے ہیں. قوم کی دکان لوگ کھلے کھلے حرام کھا رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ پیچھے جا رہے ہیں, شراب بیچ رہے ہیں, جوئے چلا رہے ہیں, جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں, اور یہ دیندار بنتے ہیں اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے کتنی جہالت ہے, کتنی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, بصارت کے ساتھ بصیرت بھی مر گئی ہے. تو نتیجے میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ میں نے جو اشارے کیے ہیں اور پھر جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلی کار بنتے ہیں گمراہ کرنے والے دوسرے طبقات کا, یہود و نصارہ کا, اور مسلمانوں میں کے حالات کو خراب کر رکھا ہے. اس کی اصلاح کیے بغیر ہمارے حالات سنور نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا میں فتنوں سے, ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے, آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر.